सिकाई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं ओवैस इकबाल। हेडलाइंस आपने देखी, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। कोई गलीज शख्स, शैतान सिफ्त शख्स, नापाक शख्स और कोई नापाक और गलीज गिरोह वो किसी किस्म की घटिया हरकत करके वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और वक़ार को कि जिसकी वजह से इस दुनिया को पैदा किया गया वो काम नहीं कर सकता। ये उनकी कजफहमी है और गलत फहमी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने आज से 2 साल पहले भी, आज से साल पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़े होके, यूएनओ की जनरल असम्बली पे खड़े होके और उसके अलावा जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पे खड़े होके पहली दफा एक वाक़ियतन उम्मत मुस्लिमा का एक हकीकी कायद होने के नाते से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक होने के नाते से जो एडवाइस पूरी दुनिया को, यूरोप को और वेस्ट को दी थी, मैं ये समझता हूं कि वो एडवाइस एक दफा फिर रेप्लिकेट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की है। और ये उनकी तज़कीर के लिए है कि उनको ये समझना चाहिए कि बैनुल मज़ाहिब डायलॉग के रस्ते की सबसे बड़ी रुकावट वेस्ट के अंदर मौजूद ये गलीज और ये गंदे गिरोह है जिनको बाज़ जगहों पे फिर उनकी सरकारी सरपरस्ती भी मिलती है। तो ये इंटरनेशनल अमन और पीस को बदनाम करने की, तबाह बर्बाद करने की नाकाम कोशिश है कि जो वेस्ट के जो अरबाब बस्तो कुशाद हैं और वेस्ट के और यूरोपियन ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनका फ़र्ज बनता है और उनकी हुकूमतों का कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर इस किस्म की गलीज हरकतें करने वालों को कंडेम किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात रखना चाहता था आज के दिन की मुनासबत से। दूसरी चीज आपके सामने अभिनंदन का या सादिक साहब के हवाले से एक सारा इशू खड़ा हुआ है और मैं ये समझता हूं कि ये भी आज के दिन की मुनासबत से बड़ा रेलेवेंट बनता है। हम सब का ये ईमान है कि क़याम पाकिस्तान और तख्लीक पाकिस्तान, ये हम सब का ईमान है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतों की खाक के सदके जो है वो हमारा मुल्क बना है। ये हमारा ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे के ऊपर इस पाकिस्तान को बनाया गया। तो आज ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर जब इसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाए गए मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही होंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट और मौका मुनासबत के हवाले से अहम है कि मैं कुछ चीज़ें पाकिस्तान के सर्वाइवल, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सरबलंदी के हवाले से आपके सामने रखूंगा और ये मेरे ज़ाती तजर्बात भी होंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आपके सामने इंकिशाफ रखूंगा। ताज़ा तरीन कुछ इंकिशाफात में आपको ये जाती उमरा के हवाले से और आले शरीफ के हवाले से जो इस वक्त लीड कर रहे हैं इस पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के हवाले से जितनी कैंपेन है उसको नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी बेगम सफदर अवान साहिबा और मीम लीग और नून लीग जो मिलकर इस वक्त पाकिस्तान को कमज़ोर करने के हवाले से जो एक साजिश कर रही हैं, उनके हवाले से मैं आपको एक ताज़ा तरीन ये इंकिशाफ कर दूँ कि आले शरीफ के अंदर सख्त किस्म की फूट पड़ चुकी है और बेगम सफदर अवान साहिबा ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं वकीलों के साथ कि वो मुस्लिम लीग नून को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाने की वो सारे सलाह मशवरे कंप्लीट कर लिए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो शहबाज शरीफ साहब के नाम से और शहबाज शरीफ साहब की सदारत के अंदर जो है वो इस वक्त कायम है इलेक्शन कमीशन के कागजों में। मेरी परसों रात की जो इतला है उसके मुताबिक जो मेरे शाहीनों ने मुझे दी है कि बेगम सफदर अवान साहिबा अपने तय तय कर चुकी हैं कि वो अब नून लीग को जो है वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के सारा कंट्रोल अपने उसके संभालेंगी। और शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पिछले कई हफ्तों से उनका आना जाना जाती उमरा में बंद हो चुका है और इस पूरे इख्तलाफ की जो बुनियादी किरदार है वो आसिफ करमानी और तारिक फातमी है जिन्होंने अपना पूरा रोल प्ले किया है। और बुनियादी वजह इख्तलाफ की अभी ताज़ा तरीन जो है वो बेगम सफदर अवान साहिबा के जो मामू ज़ाद भाई मोहसिन लतीफ़ के ऊपर जो है वो नैब का केस हुआ है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है बेगम सफदर अवान साहिबा का कि ये केस बुनियादी तौर पे हमजा शहबाज पे होना चाहिए था। औकाफ की ज़मीनें हमजा शहबाज ने एलोकेट की थी, लेकिन
बड़ी चालाकी के साथ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बकौल उनके बेगम सफदर अवान के और उनकी बाकी सारी फैमिली के, और मेरी रिपोर्ट यह है कि अब्बास शरीफ साहब की फैमिली भी सारी वो बेगम सफदर अवान के साथ मिल चुकी है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने कोई चालाकी करके, कोई मामलात करके दाएं बाएं इन्होंने मोहसिन लतीफ को और एहसन लतीफ को जो है वो फंसाया है, जिसकी वजह से अब खुल खुला के इनके रास्ते जुदा हो चुके हैं और ये अपने नाम से जनाब पार्टी रजिस्टर करवाने के चक्रों में है। और दूसरा इंकशाफ ये है जो मेरे शाहीनों ने मुझे दिया, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने परसों रात को नवाज शरीफ साहब को और बेगम सफदर रहमान साहिबा को मैसेज भिजवाया है। जिस दिन उन्होंने तकरीर की अयाज सादिक साहब ने, उस दिन रात को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और बेगम सफदर रहमान साहिबा को कहा कि हम आपके बयानिया का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते। और फिर परसों रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी की हायर लीडरशिप का एक वफद जाती उमरा गया, वहां पर कई घंटे उनकी मुलाकात हुई। वहां से नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया गया और उन्होंने अपनी एप्रीहेंशन अपनी पार्टी की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की उनके सामने रख दी कि आपका बयानिया अब हमारी मजीद सकत नहीं है कि हम उठा सकें। और दूसरी चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रख दूं, मौलाना अनस नूरानी साहब ने इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली जो कुछ कहा था, मैं रात को चूड़ा शरीफ की जो है वो सालाना 45वीं महफिल मिलाद के ऊपर शरीक था। वहां पे मुझे सजादा नशीन हजरत अल्लामा पीर शरीयत, रहबर शरीयत, पीर तरीकियत कबीर अली शाह साहब हमदानी, मुजद्दिदी, गिलानी, उनके रहमतुल्लाह अलैह के बेटे के जो उस वक्त सजादा नशीन है, उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से बताया कि अनस नूरानी साहब की पूरे पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत स्वाद आजम के जो जितने नुमाइंदा दरगाहें हैं, आस्ताना आलिया हैं, जितने उलमा हैं, उन्होंने कोयटा जलसे के बाद मुतफिका तौर पे उनको अल्टीमेटम दिया है कि अनस नूरानी साहब, आप जिस बाप की औलाद है उनका नाम पाकिस्तान नहीं उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान लीडरों के हवाले से जाना माना पहचाना जाता है शाह अहमद नूरानी साहब का। उनकी इज्जत, उनका वकार, उनका इश्क रसालत, उनका खत्म नबूवत के लिए भागदौड़, उनकी नामूस रसालत के लिए अपनी सारी जिंदगी, उनकी उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम की तरवीज के लिए कुर्बानियां, वो इतनी लाजवाब है। लेकिन हमें शर्म महसूस होती है, ये बाकायदा मैसेज दिया है आस्ताना आलिया जितनी उनसे रेलेवेंट है, जितने दरगाहें हैं, जितने उलमा हैं अहले सुन्नत के लीडिंग, उन्होंने अनस नूरानी साहब को अल्टीमेटम दिया है कि हमारा मन गवारा नहीं करता कि आपके दाएं जनाब महमूद खान अचकजई हो और आपके बाएं आपका जनाब असफंद यार वली हो और उसके साथ बेगम सफदर अवान हो और उसके साथ बिलावल जरदारी हो। ये हमारा तन बदन में आग लग जाती है स्वाद आजम अहले सुन्नत की जनाब उलमा को और इस तमाम लीडिंग पर्सनैलिटीज को। और उन्होंने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि आप जल्दी से अपना कोई बंदोबस्त कर लें, अपना लाइन ऑफ एक्शन तय कर लें। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब का राइट हैंड जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उन्होंने भी उनको मैसेज दिया है। और एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है आलिम दीन की, जो उनका बड़ा क्लोज कोयटा का जनाब उनका साथी है, उसने कहा कि हमें शर्म महसूस होती है, हमने आलमी इस्तेमार का मुकाबला किया, हमने इस खित्ते के अंदर जो जो आलमी इस्तेमार की कुव्वतें और ताकतें आई, हमने आपके अकीदा दारुल उलूम देवबंद के जनाब छतरी तले यहां पर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन शर्म से हमारा सर झुक जाता है जब हम महमूद खान अचकजई को, असफंद यार वली को और उस बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ को और बिलावल जरदारी का जब आप माई बाप बने हुए हम आपको देखते हैं तो हमें बड़ी शर्म महसूस होती है। हम आपके इस बयानिए को और आपकी मौजूदा इस स्ट्रगल को जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनको भी इंटरनली बड़ा सख्त प्रेशर आ गया। और मैंने एक बात कही थी कि जितना मीम लीग को और नून लीग को खुल के मौका दिया जाएगा, और खसूसन मीम लीग को, वो अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क करेगी और वो अपने साथ जितनी मिक्स अचार पार्टी है उसका भी बेड़ा गर्क करेगी। और वही चीज अब आपके सामने आना शुरू होगी। और आखिरी इशू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज से 2 दिन पहले याद सादिक साहब ने जो बयान दिया असेंबली के फ्लोर पे, कल मुझे इंडियन चैनल रिपब्लिक उसमें मेजर गौरव आर्या जो बदनामे जमाना 3rd क्लास और घटिया किस्म का एक रिटायर्ड मेजर साबिक डायरेक्टर है रॉ का,
جس کے انگ انگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ترم خان بنتا ہے, لیکن ٹکے آنے کا وہ نہیں ہے. اس کی میں نے 2015, 16, 17, 18 4 سال میں ٹی وی چینلز انڈیا کے بیٹھ کے میں نے اس کی بینڈ بجاتا رہا ہوں, لیکن پچھلے 2 سال سے جب سے میں منسٹر بنا تھا میں ان کے ٹاک شوز میں نہیں جاتا تھا, کیونکہ انڈین را کے ایجنڈے پہ اور ان کے ٹکوں پہ اور ان کے پیسوں پہ اور ان کے اشاروں پہ چلنے والا 100% انڈین میڈیا, 100%, ان میں ریپبلک ٹی وی جو ہے وہ انڈین را کا اپنا ٹی وی ہے. مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی دبنگ قسم کا پاکستانی کوئی بھی پارٹیسپینٹ ان کے پروگرام میں شریک ہوتا ہے, یہ اتنی گھٹیا میڈیا ہے ان کا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی انڈین را ہے کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی حقائق کے اوپر مبنی کوئی بات سنے. وہ پاکستان کے اس دبنگ پارٹیسپینٹ کی آواز, چاہے کوئی صحافی گیا ہوا ہے یا کوئی پولیٹیشین گیا ہے, یہ آواز میوٹ کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں اور اپنے پارٹیسپینٹ کی آواز کھول کے جتنا پھر جناب اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے کہ مزداق, پھر خوب جناب بڑھ کے مارتے ہیں. کل انہوں نے ایاز صادق کے بیان کے ایشو پہ 1 گھنٹہ میری منتیں ترلے کی اس کے کوارڈینیٹر نے کہ چوہان صاحب آپ پچھلے 2.25 سال سے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے کائنڈلی. میں نے کہا یار میں ایک شرط پہ ٹائم دوں گا, ایک تو یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ یہ جو 7, 8, 10 بندوں کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں جو انڈین چینلز کا سٹائل ہے, میں نے کہا وہ نہیں ہوں گے. 1 to 1 اگر میجر گورف آریہ ہے تو میری خواہش ہوگی کہ وہ ہو, 1 to 1 میرا اور اس کا بات ہوگی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے مائک کو بند نہیں کرو گے, میوٹ نہیں کرو گے, کیونکہ تم بنیادی طور پہ بزدل لوگ ہو. اسی طرح میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تمہارا میڈیا بنیادی طور پہ, تمہاری فوج, تمہاری اسٹیبلشمنٹ بزدل لوگوں کے اوپر مبنی ہے, تمہارے اندر جرت نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر جب ان کے صحافیوں پر سیاستدانوں کو لیا جاتا ہے, قطعاً کبھی نہیں ہوا کہ ان کی آواز کو میوٹ کیا جائے, چاہے وہ جو کچھ مرضی بات کریں. یہ پاکستانی میڈیا کی ڈسٹنکشن ہے, لیکن ان کے اندر یہ کریج نہیں ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا, سنجے نے جو اس کا کوارڈینیٹر ہے, کہ چوہان صاحب وعدہ ہے کہ آپ کی آواز میوٹ نہیں ہوگی. آپ یقین جانے جیسے ہی پروگرام شروع ہوا, ابھی میں نے 10 سیکنڈ بات کی, انہوں نے آواز میوٹ کر دی, اور اس کے بعد جو باتیں کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور اس کو میں اس ایاز صادق کے اور اس مکس اچار پارٹی کے جو انتہائی زہریلی ہو چکی ہے, میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ان کا بیانیہ کس طریقے سے اس طرح ہے. وہ میجر گورف آریہ اپنی مائک کھول کے میری مائک کو بند کر کے اکیلا شیر اپنی گلی کا کتا بن کے جناب اور شیر بن کے اس نے کہا آپ اگلے 15 دن سے لے کے 2 مہینوں میں دیکھو گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. اگلے 2 مہینوں میں 15 دن میں دیکھو گے ہم پاکستان کا کیا حشر کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کیا لا لیسنس کریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کیا افراتفری کریٹ کرتے ہیں, پاکستان کی فلاں 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 جو. لیکن میں نے وہاں پر اس کو بڑا اوپنلی انہیں کہا, میں نے کہا ابھی نندن کے ایشو پہ اور 27 فروری 2019 کے ایشو پہ انڈین فوج کو اور انڈین میڈیا کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین حکومت کو پاکستانی فوج, پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا احسان مند اور ممنون ہونا چاہیے اور اپنی آنکھیں جھکا کے ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم نے تمہیں 76 بھی مارے, لتر بھی مارے, تمہارے جہاز بھی 2 گرائے, اس کے بعد تمہارا پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد اس کو پپی دی, تھپکی دی, چائے کی پیالی پلائی اور پھر اس کو آپ کے حوالے کیا اور پوری دنیا کے اندر عزت اور وقار پایا. انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر پاکستان کا ایز اے ریاست بھی, ایز اے ملک بھی, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اور قیادت بھی ساری دنیا کی عالمی طاقتوں سے لے کے عام ممالک نے اس وقت اپریشیٹ کیا کہ جنیوا کنونشن کے اصولوں کے تحت جس انداز سے پاکستان نے بہیو کیا وہ قابل ستائش تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے, انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین میڈیا کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی مورتی بنا کے اس کی صبح دوپہر شام اس کی پوجا اور پرستش کرنی چاہیے کہ جس نے آپ کے ابھی نندن کو جو ہے وہ چائے کی پیالی اور پلا کے اور تھپکی دے کے واپس روانہ کیا تھا. حالانکہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے آیا تھا, خود ذلیل و خوار ہو کے, اور اپنے ملک کو بھی ذلیل و خوار اس نے کیا. لیکن ہم نے ایک اعلیٰ قوم, ایک عرفہ قوم, ایک باوقار ملک اور ایک باوقار وزیر اعظم عمران خان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کی جس نے میدان جنگ کے اندر اپنے مخالف سپہ سالار رچرڈ شیر دل کے گھوڑے کو اور تلوار کو جب اس کی خراب ہوئی, ٹوٹ گئی, ناکارہ ہوئی, تو درمیان جنگ کے جناب اس کو چیزیں پرووائڈ کی کہ یہ لو اور آؤ میدان کے اندر مقابلہ کرو.
تو سلطان صلاح ایوبی کی یاد تازہ کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے عالمی قوانین کی پاسداری بھی کی اور ملک کی عزت اور وقار کو بھی بڑھایا. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مار جانا چاہیے. آج کا دن تو پورا میڈیا خاموش رہے, لیکن انہوں نے ایاز صادق کی اس بات کو پکڑ کر پورا طوفان بدتمیزی پچھلے 2-2.5 دنوں سے لگا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلطان مفروض الدین پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی انشاءاللہ. مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی. جو حرکتیں انہوں نے کر لی ہیں, میں یہ دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی. جو حرکتیں انہوں نے کر لی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے اداروں سے بھی, پاکستان کی عدالتوں سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. انڈین میڈیا کی, انڈین را کی زبان ایگزیکٹلی وہی ہے جو اس وقت یہاں پر مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کی اور اس جناب نواز شریف کی اور اس کی بیٹی بیگم صفدر امان کی اور ان کے حواریوں کی ہے. پاکستان کو بچانا ہے تو فوری طور پہ ان کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے. اور ایاز صادق معافی مانگنے کے لیے اس نے کلپ بنایا اور اس سے زیادہ مرض بڑھتا گیا, جو دواکی کے مزداق, اس سے زیادہ بکواسات اس نے پھر کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق سمیت جتنے پی ڈی ایم کے اہلکار اور لیڈرز جو اداروں کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, ریاست کے خلاف انڈین را کے بیانیے کے اوپر چل رہے ہیں. اور تازہ ترین ایک چیز اور رکھ دوں, پرسوں رحمان ملک صاحب نے ایک ٹی وی چینل کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ $3 ارب ملک دشمن طاقتوں نے پاکستان کے اندر لانچ کر دیا ہے. $3 ارب, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا سابق وزیر داخلہ, پاکستان کا سابق جناب ایک لیڈنگ انویسٹیگیٹو ایجنسی کا ہیڈ اور اسی پیپلز پارٹی کا جناب ایک لیڈنگ رہنما, اس نے کہا ہے پرسوں, اس نے کہا $3 ارب لانچ کر دیے گئے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, اور وہ $3 ارب وہ اسی پی ڈی ایم کے اوپر لگ رہے ہیں. اور وہی $3 ارب کے شاخسانہ ہے کہ ایک طرف پولیٹیکلی یہ بیگم صفدر امان اور نواز شریف اور محمود خان اچکزئی اور حسن یار ولی, یہ لوگ اپنا بیانیہ لے کر پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے انڈین ایجنڈے کے اوپر اور انڈین را کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بم دھماکے اور دہشت گردی کی کارروائیاں سٹارٹ ہوئی ہیں. تو میری گزارش ہے ارباب بست و کشاد سے, اداروں سے, عدالتوں سے, وہ نوٹس لیں, فوری طور پہ ان سب لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو ریاست پاکستان کے خلاف, جو پاکستان کے قومی راز, جو پاکستان کے وہ حلف جو میں نے بھی اٹھایا ہوا ہے, جو ہر جناب آپ کا وزیر, مشیر, سپیکر, صدر, وزیر اعظم اٹھاتا ہے, گورنر اٹھاتا ہے, جو لوگ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے. اور مجھے امید ہے کہ نومبر کا مہینہ اس پی ڈی ایم کا آخری مہینہ ہوگا اور پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی بقا و سربلندی کی جو جنگ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر ہم لڑ رہے ہیں, اور اس قیادت کے اندر نیچے جو ہماری پاک افواج ہے جنہوں نے پچھلے سال فیبری کے مہینے کے اندر ہمارا سینہ فخر سے بلند کیا تھا, ان کے جناب تیاروں کو گرا کر اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا کر, اس ابھی نندن کو چائے کی پیالی پلا کر اور چہرے پہ تھپکی دے کے بھیجا تھا, جاؤ تم آئے تھے بڑے اپنے آپ کو جناب ہیرو بنا کر, تمہیں ہم نے زیرو بنا کر اور تمہاری ملک کو ہم نے زیرو بنا کے رکھ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاک افواج, آخری چیز جو میں آپ کے سامنے ایک انالیسس رکھ دوں, میں نے اس گورف آریہ کو بھی انڈین چینلز کے اندر 20 دفعہ یہ بات کہی اور کل بھی کہی, آج آخری یہ بات کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے کہا دنیا کی نمبر 1 فوج جہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں, جہاں پر بھگوڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پر افسران سب سے زیادہ بھگوڑے ہوتے ہیں, جہاں پہ سپاہی سب سے زیادہ بھگوڑے ہوتے ہیں, جہاں پر لوگ استعفے دیتے ہیں فوج سے, افسران اور سپاہی, جہاں پر بارڈر کے اوپر, خط اول کے اوپر اور میدان عمل میں روٹی نہ ملنے کا سب سے زیادہ واویلا, کھانا نہ ملنے کا سب سے زیادہ واویلا اگر ہوتا ہے تو وہ انڈین فوج میں ہوتا ہے. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, یہ میں بینگ اے پاکستانی نہیں کہہ رہا, یہ میں بینگ اے اینٹی انڈیا نہیں کہہ رہا,
یہ میں انڈیا کو اپنا دشمن ملک جانتے مانتے پہچانتے اور گردانتے ہوئے نہیں کہہ رہا. یہ فیکٹس ہیں, یہ فگرز ہیں, یہ انٹرنیشنل لیول کی جناب سٹیٹسٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1 فوج انڈیا کی, جہاں پہ بھگوڑے سب سے زیادہ, جہاں پہ استعفے سب سے زیادہ, جہاں پہ خودکشیاں سب سے زیادہ. دوسرا کمپیریزن, پاکستان کی واحد فوج ہے جو جذبہ جہاد سے لبریز ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے, نعرہ حیدری کا نعرہ لگا کے پوری عزت کے ساتھ, شان کے ساتھ, وقار کے ساتھ, احترام کے ساتھ دبنگ طریقے سے خط اول کے اوپر جنگ لڑتا ہے. ہمارا فوج کا افسر بھی اور ہمارا فوج کا سپاہی اور صوبیدار اور لاسنائک بھی. کبھی ایک آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی پاک فوج کے افسر اور اہلکار نے خودکشی کی ہو. کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پاک فوج کے کسی افسر نے خط اول سے جناب بھاگا ہو. کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سیاچین کے بارڈر پہ -20 اور -15 سینٹی گریڈ کے اوپر کسی کیپٹن نے یا کسی میجر نے یا کسی لیفٹیننٹ نے. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کہ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بات کر رہے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت اور کوئی کم ظرف اور کم عقل اور کم نسل پاکستان کا سیاستدان یا کوئی سیاسی کارکن یا کوئی اہلکار وہ فوج کی عزت کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دلوں میں کم نہیں کر سکتا. چوہان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے نومبر کے حوالے سے, چوہان صاحب ادھر, چوہان صاحب اس کے بعد اور اس سے قبل جو پلوامہ اٹیک ہوا تو یہی کلیم کرتا ہے یہ پلوامہ اٹیک پاکستان نے کروایا ہے. پاکستان نے اس کے پیچھے انہوں نے زور پہ کھڑا ہو کر کہا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی پلوامہ اٹیک میں. پاکستان انڈیا میں کو مبارکباد ہوئی, دونوں کو مبارکباد ہوئی, دونوں اس کی مستحق ہے. یا اس بیان سے, ان کے اس بیان سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا تمغے ملے. اچھا سر, اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ کل جب آپ انٹرویو دے رہے تھے انڈین چینل کو تو جہاں ریاست کی بات کی جا رہی تھی بیان کی, وہیں آپ کو بار بار وہ سوال یہ بھی کر رہے تھے کہ فواد چودھری نے جو بیان دی ہے, تو آپ اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. دیکھیں, فواد چوہی صاحب کا رات کو جو ہے وہ کلیریفیکیشن آ گئی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے مبارکباد دی تھی پلوامہ کے فوراً بعد جو انہوں نے اٹیک کیا تھا 27 تاریخ کو کشمیر کے اوپر, اور جو ہم نے ان کے طیارے گرائے تھے, اور ابھی نندن والا جو ایشو تھا اس کے اوپر انہوں نے مبارکباد دی تھی. انڈین میڈیا ہمیشہ توڑ موڑ کے, یہ مجھے انہوں نے 1 گھنٹہ محنت کی, انہیں پتا تھا میجر گورف آریہ, میں ایک وارئر ہوں, میں بڑے شوق سے میجر گورف آریہ کا سنوں گا تو میں ایک پاکستانی اور ایک جناب وارئر کی حیثیت سے میں کہوں آؤ بٹھاؤ اس کو 1 to 1. مجھے کہا جی میجر گورف آریہ ہوں گے اور آپ ہوں گے اور بس اور کوئی نہیں ہوگا, اور جناب آپ کا مائک بند نہیں ہوگا, آپ کا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. لیکن جب شروع ہوئے تو پھر الٹی کہانی آپ نے دیکھی ساری. اسی طرح یہ ہر بیان کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. دنیا کا سب سے, دیکھو مجھے 6 سال ہو گئے ان کے میڈیا میں جاتے ہوئے, دنیا کا سب سے تعصب پسند گھٹیا سوچ کا مالک اگر کوئی میڈیا ہے تو وہ انڈین میڈیا ہے, اور 100% انڈین را کے اشاروں پہ ناچتا ہے. کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے وہاں پہ. مودی وہاں پر جتنے مرضی قتل و غارت گری کروا لے, مودی نے انڈیا کی اکانومی کو تباہ کر دیا کرونا کے چکروں میں, لیکن یہ نہیں بتاتے. دنیا بتا رہی ہے کہ جناب 1-1 لاکھ بندہ 1-1 دن کے اندر مرا ہے انڈیا کے اندر, لیکن وہ نہیں بتاتے کیونکہ انڈین راؤ کو اجازت نہیں دیتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فواد چوہی صاحب نے کلیریفیکیشن کر دی تھی کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو پلوامہ کے بعد وہ جو طیاروں کا سارا ایشو ہوا تھا ابھی نندن والا, اس پہ جو ہم نے فتح حاصل کی تھی اس کی مبارکباد دی تھی. جی بتائیے گا, آپ نے پی ڈی ایم کا جو کہا نومبر کے بعد کہ دسمبر میں نہیں ہوں گے, اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ کیا آپس میں اختلاف ہو کے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے, یا مقدمات ان کے اوپر جو ہے وہ درج ہوں گے, یا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نیگوسیشن ہو جائے گی. اور دوسرا, کیا اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کی ان کی کسی کا گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا؟ دیکھیں, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انس نورانی صاحب کو ان کے مکتبہ فکر اور عقیدے کے لوگ, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے مدرسوں کے اور ان کے جید. دیکھیں, پاکستان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, جو ملک دشمن طاقتیں ہیں پاکستان کی, انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا کھیل کھیلا ہوگا شیعہ سنی فساد کا, لیکن پاکستان کے اندر فرقہ واریت کامیاب نہیں ہوئی.
میں اوپنلی پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کے ہر سیکٹ کے جو عالم دین ہیں، جو ارباب بست و کشاد ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پچھلے 3 دہائیوں سے جو شدید ترین کوشش ہے انڈین را کی اور ملک دشمن طاقتوں کی کہ پاکستان کو شیعہ سنی فساد میں خصوصاً اور پھر باقی فرقہ واریت کے اندر انوالو کر کے تباہ و برباد کیا جائے، 1% بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کی جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں انتہائی جذبہ حب الوطنی اور پاکستانیت سے سرشار، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو چیلنجز ہیں امت مسلمہ کو اور پاکستان کو، ان سے انہیں آگہی حاصل ہے۔ تو میں بتایا آپ کو میں نے اپنی گفتگو میں کہ دیوبند کے جتنی جید لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب سکون سے نہیں سونے دے رہے، پچھلے 1.5 مہینے سے جو سلطان مفرور الدین ارطغرل کا جو بیانیہ لے کے، اجیت دیول کا بیانیہ لے کے، مودی کا بیانیہ لے کے یہ چلے ہوئے ہیں، ادھر سے بریلوی مکتبہ فکر کے اور اہل سنت کے جتنے جید علماء ہیں، آستانے ہیں، درگاہیں ہیں، ان کے جتنے سجادہ نشین اور علماء ہیں، انہوں نے انس نورانی صاحب کی نیند حرام کی ہوئی ہے اس دن سے، جو کوئٹہ کے جلسے کے بعد۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور نون لیگ، میری رپورٹ یہ ہے، میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ مجھے پچھلے 1 مہینے میں 20 نون لیگ کے